عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اور میرے والد طلب علم کے لیے انصار کے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے شخص جن سے ہماری ملاقات ہوئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یسر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس صحائف دستاویزات کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک دھاری دار چادر اور معافر کا بنا ہوا ایک کپڑا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر ایک دھاری دار چادر اور ایک معافری کپڑا تھا۔ میرے والد نے ان سے کہا چچا میں غصے کی بنا پر آپ کے چہرے پر رنگ کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، فلاں بن فلاں جس کا تعلق بنو حرام سے ہے اس کے ذمے میرا مال تھا۔ میں اس کے گھر والوں کے ہاں گیا، سلام کیا اور میں نے پوچھا کیا وہ ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کا ایک کم عمر لڑکا میرے سامنے گھر سے نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ میری والدہ کے چھپر کٹ میں گھس گئے ہیں۔ میں نے کہا نکل کر میری طرف آ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے تم کہاں ہو۔ وہ باہر نکل آیا۔ میں نے پوچھا اس بات کا باعث کیا بنا کہ تم مجھ سے چھپ گئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میں آپ سے بات کروں اور جھوٹ بولوں اور میں آپ سے وعدہ کروں اور آپ کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کروں، جبکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور اللہ کی قسم میں تنگ دست تھا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ میں نے دوبارہ کہا اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ میں نے پھر کہا اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ کہا پھر انہوں نے اپنا صحیفہ جس پر قرض کی تحریر لکھی ہوئی تھی نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ پھر مکروز سے کہا اگر تمہیں ادائیگی کے لیے مال مل جائے تو میرا قرض لوٹا دینا، اگر نہیں تو تم بری الذمہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ان دونوں آنکھوں کی بصارت میں دیکھا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی 2 انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھی اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا اور انہوں نے اپنے دل والی جگہ پر اشارہ کیا، جبکہ آپ فرما رہے تھے جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے سائے سے اس پر سایہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے ہیں۔ سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔